الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب دیکھا تم لوگوں نے جو کائنات میں ہے، بیچ میں ہے، نیچ میں ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کے امر کا تابع ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں جلدی پکڑ بھی سکتا ہے، زمین سے، آسمان سے، فضا سے۔ اللہ کے پاس تھوڑی کسی لشکر کی کمی ہے، ہر چیز اللہ کے لیے لشکر ہے۔ اللہ کے فوجی، اللہ کے لشکر انسان کے وجود کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر اللہ چاہے دل کو کہہ دے کہ بس بات ختم، اللہ رب العزت دماغ سے کہہ دے کہ کام چھوڑ دو، خبردار، بات ختم۔ جگر کو اللہ ناکارہ بنا دے، بات ختم۔ گردوں کو ناکارہ بنا دے، بات ختم۔ تو چلو وہ دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کے تذکرے اور کہانیاں امت محمدیہ کے لیے ترغیب ہے۔ دیکھو تم لوگ بھی کوئی الگ مخلوق نہیں ہو، اور تمہارے ساتھ کوئی الگ سلوک نہیں کیا جائے گا کہ کچھ بھی کرو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، جو کچھ گزشتہ اقوام کی تباہی کے سبب بنے، اگر تم لوگ کرو گے وہی کچھ تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اقوام عالم کی قصے کہانیاں دیکھو اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے بھی دیکھو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، فرماتے ہیں میرے نبیوں میں سے داؤد علیہ السلام ایک فضیلت والے پیغمبر، ان کو بہت ساری چیزوں پر فوقیت حاصل تھی دیگر انبیاء علیہ السلام سے۔ یہ باپ بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹے بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو باقاعدہ کتاب ملی، زبور، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو میں نے فضیلت دی تھی، نبوت اور سلطنت کے حوالے، اور چند ایک کمالات جو معجزے کی شکل میں ان کو عطا کی گئی تھی، اور ان کے علاوہ وہ بھی کسی اور کو نہیں ملے۔ ایک بات ان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی آواز سے مالا مال فرمایا تھا کہ وہ جب اللہ کی کلام تلاوت کرتے تھے تو جو کچھ جہاں تھا، چرند پرند، وہی بالکل ساکت و جامد ہو کر اس کے ساتھ آواز میں آواز ملاتی۔ اور ہم نے فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد گرامی، یا جبال، پہاڑوں سے ہم نے کہا کہ اوبی معہ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تم بھی پڑھو، یعنی صدائے بازگشت کے جو انداز ہوتا تھا اسی طرح، لیکن پہاڑیاں بھی پڑھتے تھے وہی آواز اطاعت کی صورت۔ والطیر، وحشی پرندے، وہ بھی ہم آواز ہو کر وہی کچھ جو تلاوت فرما دیتے یہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ جہاں ساکت ہوتے وہ ساکت ہوتے، جہاں سجدریز ہوتے وہ بھی سجدریز ہوتے، جہاں آہ و بکا فرماتے اللہ کا عظیم شان پیغمبر، یہ بھی اس کے ساتھ شریک۔
یہ دو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے لوہے کو بالکل موم کر دیا، گوندے ہوئے آٹے کی طرح، موم کی طرح، جس طرح چاہتے اسے توڑ موڑ کے، نہ کوئی آگ، نہ کوئی ہتھوڑا، نہ کوئی کیمیکل، نہ کوئی چیز، بس ہاتھ سے پکڑ کے مروڑ دی اور برابر، موٹائی میں، لمبائی میں، چھوٹائی میں، تمام چیز۔ پھر فرمایا کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ دے دی اور اس کو برکت دے دی، اور فرمایا کہ اعمل سابغات، جنگی لباس بنایا کرو، ایسی جنگی لباس جو تلوار کو قابو کر سکے، تلوار کی زد سے محفوظ کرنے والے، تیر جو کمان کا تیر ہوتا تھا اس کے نفوذ کو اور نیزے کے نفوذ کو روکنے والے سے لباس۔ وقدر فی السرد، اور جو لباس بناؤ گے اس کے ہر چیز کو برابر کر دو، اس کی کڑیوں کو برابر کر دو، اس کی لمبائی چوڑائی، اگلے پیچھے جتنے اس کے حصے ہیں وہ بھی، اس کے آستین نما جو حصے ہوتے ہیں وہ بھی تمام لیول ایک ہو، برابر ہو، اور ہلکے ہوں، اور پرکشش بھی ہو، اور ان کی کڑیاں بھی ایک جیسی ہوں، کوئی بڑی چھوٹی کی ترتیب نہ ہو۔ اور اہم ترین بات وَأَنِ اعْمَلْ صَالِحًا، نیک اعمال انجام دیا کرو، نیک اعمال میں اپنے آپ کو منہمک کر لیا کرو۔ اور نیک اعمال کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے فرمایا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، آل داؤد پر بھی یہی، داؤد علیہ السلام پر بھی وہی، امت کے لیے بھی وہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی تکمیل ہو گئی اور آپ پر قرآن نازل ہوا، وہی کچھ اعمال صالحہ، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، انی بما تعملون بصیر، فرماتے ہیں میں تمہارے ایک ایک عمل کا مشاہد ہوں، دیکھنے والا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کرنے کا جو نہیں کر رہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، نہ کرنے کی جو کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہوگی اللہ رب العزت کی ذات سے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تذکرے کہانیاں ہر مقام پر الگ نوعیت میں ہوں، اور مقصد بھی وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت ہے، تاکہ بنی نوع انسان اپنے مقصد سے منحرف نہ ہو اور اپنے عاقبت پر بات نہ کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔